شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. دیکھیے کل ایمان کے یعنی انسان کی زندگی کے 3 جز بتائے گئے تھے کہ انسانی زندگی کے اندر کم سے کم 3 چیزیں ضرور پیش آتی ہیں. انسان کا جو تعلق ہے دنیا میں جینے کا وہ ایک اجتماعی زندگی سے ہے، ایک انفرادی اور استوائی. وہ اس سے پہلے سبق میں ہم بیان کر چکے ہیں. دیکھیے آج ہے ایمان کے تعلق سے. ایمان کہتے کس چیز کو ہیں، یعنی ایمان کس چیز کا نام ہے. ہم نے کلیاں پڑھ لیا، مسلمان ہو گئے، مسلمان کے گھر پیدا ہو گئے کہ بھائی ہم ایمان والے ہیں. یہ نہیں ہے کہ ایمان دل کے اندر ہے. اس کو پرکھنے کے لیے 3 چیزوں کا نام ایمان ہے. انسان کے پاس اگر وہ 3 چیزیں ہیں تو سمجھو اس کا ایمان ہے. نمبر 1 دل سے تصدیق کرنا، یعنی دل سے ماننا. کس کو؟ اللہ کو. دوسرے زبان سے اقرار کرنا، دل سے بھی مان رہے ہیں اور زبان سے بھی اقرار کر رہے ہیں. تیسرے عمل سے اظہار کرنا. ہم نے دل سے تو مانا نہیں کہ اللہ ایک ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے آخری نبی ہیں، بس کسی کے زور زبردستی سے دکھانے کے لیے کہہ رہے ہیں بھائی اللہ ایک ہی ہے. ایسے تو کوئی بھی کہہ دے، تو جب تک دل کے اندر یہ بات نہ اتر جائے جو زبان سے کہہ رہا ہے اور پھر اس کے مطابق عمل بھی کر رہا ہے، تب تک اس کا ایمان مکمل نہیں ہوگا. اس کو عربی جملوں میں کہتے ہیں اقرار باللسانی و تصدیق بالجنانی و عمل بالارکان. امام طحاوی نے عقیدۃ الطحاوی میں اور علامہ سعد الدین تفتازانی نے شرح عقائد نسویہ میں تحریر فرمایا ہے. ہمارے امام ابو حنیفہ یہ تو بات ہے ان کے نزدیک، امام عقیدۃ الطحاوی میں جو امام طحاوی کے نزدیک ہے اور علامہ تفتازانی رحمۃ اللہ علیہ کے، یہ حضرات تو تینوں کو کہتے ہیں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دیکھو اگر 2 چیزیں پائی گئیں تو سمجھ لو وہ ایمان والا ہے، اس کے پاس ایمان ہے. کون کون سی ہے 2 چیزیں؟ تصدیق قلبی اور اقرار لسانی. دل سے مان رہا ہے اور زبان سے بھی تصدیق، دل سے مانا اور اس کا کیا نام زبان سے بھی کہہ رہا ہے کہ بھئی اللہ ایک ہے. نماز نہیں پڑھ رہا. مسلمانوں میں نہ جانے کتنے لوگ ایسی جو نماز نہیں پڑھتے لیکن ان کے اوپر کفر کا فتویٰ نہیں لگایا جا سکتا. مکمل ایمان تو تینوں عمل جب کا انجام دے گا تو تب ہوں گے. کون کون سے؟ جلدی بتاؤ. ایک تو دل سے کہے، اللہ کا اقرار کرے، اور دوسرے زبان سے بھی کہے اور دل سے مانے، اور تیسرے یعنی عمل سے اظہار کرے. عمل کیسا ہے؟ یعنی نماز پڑھنا، روزے رکھنا، زکوٰۃ دینا، یعنی مسلمانوں والا کام کرے جو شریعت نے اس کے اوپر فرائض کیے ہیں. جو چیزیں فرائض ہیں اللہ کی طرف سے، ان فرائض کو ادا کرتا ہے. تو پھر اگر یہ چیزیں پائی جاتی ہیں تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر 2 چیزیں اس کے پاس پائی گئیں، تصدیق قلبی، اقرار لسانی، چاہے وہ نماز نہ پڑھتا ہو، عمل سے اظہار نہ کرتا ہو لیکن دل سے مانتا ہے، زبان سے اقرار کرتا ہے، تو اس کے ایمان کا اعتبار کر لیا جائے گا. ایمان پر 2 جگہ حکم لگتا ہے، ایک تو دنیا میں اور آخرت میں. دنیا میں حکم کیسے لگے گا کہ بھائی مسلمان اس کو مسلمان کہیں کہ بھائی یہاں مسلمان ہیں، اب مسلمانوں میں یہاں پیدا ہوا، مسلمانوں جیسے عمل بھی کرتا ہے، اور دوسرے مسلمان اس کو مسلمان کہتے ہیں، اور اس کا نام بھی مسلمانوں والا ہے، مسلمانوں کی فہرست میں اس کا نام لکھا ہوا ہے. تو اس کے اوپر مسلمان ہونے کا حکم لگا کر اس کے ساتھ مسلمانوں جیسا برتاؤ کیا جائے گا. اگر مر گیا تو مرنے کے بعد اس کو نہلائیں گے، کفن پہنائیں گے، نماز جنازہ پڑھیں گے، باعزت قبر میں دفنا دیں گے. اور وہ قربی حکم تو اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے کہ کیا ہونا ہے. لیکن جو حدیث پاک میں آیا کہ وہ قربی حکم یہ ہے کہ وہ شخص ہمیشہ کی دوزخ سے نکال لیا جائے اور خدا کی خوشنودی کی جگہ یعنی جنت میں داخل کر دیا جائے. اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کی جگہ کون سی ہے؟ اللہ کی خوشنودی کی جگہ جنت ہے. تو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کی جگہ جنت ہے. جنت میں اللہ تعالیٰ اسی کو بھیجیں گے جس سے خوش ہوں گے. تو گویا کہ اخروی حکم تو اللہ تعالیٰ ہی لگائیں گے کیا حکم ہے، لیکن دنیا میں جب اس کے ساتھ برتاؤ کیا جا رہا ہے
تو لمحہ کہا جائے گا کہ بھائی اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اس کو حاصل ہو جائے، اس کے لیے دعا کی جاتی ہے۔ اور ظاہر کے حقیقی حکم تو اخروی حکم ہیں، دنیا میں چاہے جتنا بڑا اسلامی نام رکھ لے مگر راز تو آنکھ بند ہونے کے بعد کھلے گا، اس سے پہلے نہیں کھلے گا۔ اس لیے اب یہ بات بھی سمجھ لینا چاہیے کہ دنیاوی حکم 3 باتوں میں سے کس بات پر لگتا ہے، دنیاوی حکم 3 باتوں میں سے کس بات پر لگے گا اور اخروی حکم کس بات پر لگے گا۔ یہاں پہنچ کر علماء کرام کی مختلف آرائیں ہیں۔ مختلف آرائیں کیا ہیں؟ دیکھو یہ تینوں چیزیں تصدیق قلبی، اقرار لسانی، عمل بالارکان کے جامع کا نام یعنی ایمان ہے، جس کے اندر یہ چیزیں پائی گئیں تو سمجھ لو تصدیق قلبی، اقرار لسانی، عمل بالارکان کا اگر کوئی جامع ہے تو اس میں کسی کا اختلاف نہیں، سب کہہ دیں گے کہ بھائی یہ ایمان والا ہے جس کے اندر تینوں چیزیں پائی گئی۔ ہاں 2 چیزوں کے اندر اختلاف ہے۔ بعض علماء کے نزدیک جب تک تینوں چیزیں نہ پائی جائیں وہ جنت کے مستحق نہیں بن سکتا، کیونکہ ان کے نزدیک ایمان تینوں کے مجموعے کو کہتے ہیں۔ ابو طالب مکی کہتے ہیں کہ عمل ایمان کا جز ہے۔ ایمان اگر عمل کرے گا گویا کہ عمل سے ہی ایمان کا پتہ چلے گا اور ایمان سے ہی عمل کارآمد ہوگا، تو گویا کہ عمل ایمان کا جز ہے اور ایمان عمل کے بغیر مکمل ہی نہیں ہوتا۔ آدمی کلمہ پڑھ لے میں تو مسلمان ہو گیا، عمل کرتے نہیں تو کہہ دیں گے کہ اس کا ایمان مکمل نہیں ہے، ناقص ہے۔ یہ اور بات ہے کہ صرف دل کی تصدیق پر خدا کی بارگاہ میں ایمان کا فیصلہ ہو جائے، اللہ تعالیٰ فیصلہ کر دے اور جہنم سے نکال کر اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں بھیجے، لیکن خدا کی خوشنودی اور جنت کو پہلے ہی فیصلے میں حاصل کر لینا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اس کے لیے تو تینوں چیزیں ضروری ہیں۔ کون کون سی؟ ایک تو دل سے ماننا، زبان سے اقرار کرنا اور عمل سے اظہار کرنا، اسی چیز کا نام ہوگا ایمان۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ پورے کے پورے اسلام میں جب ہی داخل ہوں گے جب تینوں چیزیں پائی جائیں گی کہ ایک ایمان والا جس نے زبان سے اقرار کے کلمہ پڑھ لیا تو دل سے تو کہہ رہا ہے، زبان سے کہہ رہا ہے تو دل سے ہی مانے، جب دل سے مانا تو پھر نماز پہ نہیں پڑھتا۔ جو چیز انسان کے دل میں ہے تو اس کے ظاہری اعمال سے بھی تو اس کا پتہ چلنا چاہیے بھائی یہ مسلمان ہے۔ تو اگر کوئی آدمی کلمہ پڑھنے کے بعد نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج یہ عمل نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ کے فرائض کو پورا نہیں کرتا، ظلم زیادتی کرتا ہے، ایمان والے کام نہیں کرتا، جیسے کل آئی دی بات اجتماعی، انفرادی اور اشتراکی زندگی، انسان کے 3 پہلو ہوتے ہیں زندگی کے، ان کے اندر قتل خیانت کرتا ہے، ظلم زیادتی کرتا ہے، اس کی اجتماعی زندگی بھی اچھی نہیں، انفرادی زندگی بھی اچھی نہیں ہے، ازدواجی زندگی بھی اچھی نہیں ہے، تو سمجھو اس کا ایمان مکمل نہیں ہے، ناقص ایمان ہے۔ ایمان پر محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ ایمان گھٹتا بھی ہے اور بڑھتا بھی ہے۔ جتنے ایمان کے اوپر محنت کریں گے ایمان بڑھے گا، اور جتنے ایمان کے بولنے بند کر دیں گے ایمان گھٹنا شروع ہو جائے گا۔ نماز مت پڑھو دل کے اندر بدرونقی پیدا ہوگی، نماز نہ پڑھو تو دل کے اندر بدرونقی یعنی زندگی کے اندر سکون نہیں رہتا۔ روزہ نہ رکھو ایسا لگتا ہے جیسے کہ چور گھومتا پھر رہا ہو، دکھ چوری سے کھاوا گا۔ تو اور جس کے پاس یہ چیزیں ہوتی ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو قلب سلیم عطا فرما دیتے ہیں، اس کا دل مطمئن رہتا ہے۔ تو یہ بڑا اہم سبق ہے، اس کو مکمل طریقے سے یاد رکھنا ہے۔ اسعد به قلوبنا واغفر به ذنوبنا واشرح به صدورنا يا ربنا اذهب به احزاننا